ڈاکٹر بیربل گیلانی کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا۔ ٹارگٹ کلنگ میں پستول استعمال کیا گیا۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز کا کہنا ہے کہ قتل کے محرکات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زخمی خاتون اسسٹنٹ کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ بالکل ٹارگٹ کیا ہے، پستل یوز ہوا ہے اور اس کے خول بھی برآمد ہو گئے۔ وہ انشاءاللہ جیسے کلیئر ہوگا آپ لوگوں کو باقی بھی انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ ڈاکٹر بیربل صاحب جو ہیں بڑے ماشاءاللہ زبردست ڈاکٹر، بہت اچھے انسان، جس طرح سے لوگ کہتے ہیں بھی یہ بتا بھی رہے ہیں کہ بڑا غربت کو، بڑا غریبوں کے لیے مفت علاج بھی کرتے تھے اور ہم سب کے لیے ہی اتنے ہی معتبر ہیں۔ وہ اپنے کلینک سے گھر کی طرف جا رہے تھے، ان کا گھر ہے گلشن میں۔ وہ جو نرس ہے وہ بھی آئی تھنک گلشن میں ہی رہتی ہیں، یہ دونوں کلینک بند کر کے ڈیلی آؤٹ بیک یہیں سے ہی کرتے ہیں۔ تو وہ یہاں سے گھر کی طرف جا رہے تھے تو واقعہ ہوا ہے، اور اب تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہے کہ گاڑی کے اوپر صرف ایک فائر لگا ہے جو بونٹ کے اوپر ہے۔ اب فائر باہر سے ہوا ہے، اندر سے ہوا ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہم جو لیڈی نرس ہیں ان سے کنفرم کر پھر آپ کو پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم آپ کو ڈیٹیل دے سکیں۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا نظامی روڈ پر دکان میں آگ لگ گئی۔ آگ سے دکان میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ فائر بریگیڈ ٹیم نے کچھ ہی دیر میں شعلے بجھا دیے۔ خوش قسمتی سے سلنڈر پھٹنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ میں آج کیا ہوگا؟ پنجاب خیبر پختونخوا میں الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت کون سا بینچ کرے گا؟ کیا جسٹس امین الدین کے بغیر بینچ کے سامنے کیس مقرر کیا جائے گا؟ صورتحال واضح نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت گشکوری۔ امانت، آگاہ کیجیے گا آج ہونے والی اس کارروائی کے بارے میں۔ جی، سپریم کورٹ میں چونکہ جو 5 رکنی لارجر بینچ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کی، جس کے بعد 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ تاہم عدالتی عملے کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آج جو ہے مقدمے کی سماعت کی جائے گی اور 11:30 بجے کیس کی سماعت ہوگی۔ تاہم عدالتی عملے نے یہ بتایا کہ جسٹس امین الدین خان کے بغیر بینچ جو ہے کیس کی سماعت کرے گا، لیکن ابھی تک جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ویب سائٹ پر کاز لسٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی۔ سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری روٹین میں ہوتی ہے، لیکن ابھی تک سپلیمنٹری کاز لسٹ نہیں آئی، تو یہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جو بتایا گیا تھا عملے کی جانب سے، اس کے مطابق جو 4 رکنی بینچ ہے وہی کیس کی سماعت کرے گا آج 11:30 بجے۔ اس بینچ میں چیف جسٹس مہتاب بندیال جو ہیں وہ سربراہی کریں گے بینچ کی، جبکہ جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس جمال خان مندوخیل اس بینچ میں شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے امانت گشکوری، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی معاملے پر آئینی اور قانونی رائے جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ماہر قانون ایڈوکیٹ حافظ احسان کھوکھر صاحب سے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو معاملہ ہے اس پر آئین اور قانون کیا کہتا ہے، وضاحت کیجیے گا ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا جی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں، ایک اس کا پیورلی کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے اور دوسرا اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے۔ اب چونکہ ہم نے اپنے سارے پولیٹیکل کوسچنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر لے کے جانے شروع کر دیے ہیں، اور اپنی ایشوز جو تھے وہ پارلیمنٹ نے یا پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے طور پر ریزالو نہیں کیا، لہٰذا یہ سارے جو پولیٹیکل کوسچنز ہیں جب وہ کنورٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اندر، تو وہاں پہ ایک لائکنگ ڈس لائکنگ کا ایسپیکٹ آتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر اب پاور پالیٹکس آ گئی ہے، اور اس پاور پالیٹکس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں پاور میں آؤں تو بالکل بات مناسب ہے، اگر میں آؤں تو نہیں مناسب۔ اب آ جاتے ہیں اس کوشچنز کے اوپر۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک ریفرنس آیا، اور اس ریفرنس کو 2 ججز نے بھیجا کہ اس کے اوپر سو موٹو کیس بنتا ہے کہ پنجاب اور KPK کے اندر الیکشن ڈیٹس اناؤنس نہیں کی جا رہی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر ایک 9 ممبرز بینچ جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا۔ یہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ کانسٹیٹیوشن آف بینچز اور اس کے بعد فکسیشن آف کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو رولز 1980 ہیں وہ امپاورڈ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ کوئی بھی کیس جو ہے اس کو 3 یا 3 سے زیادہ ممبرز بینچ ہے اس کے لیے لگا سکتے ہیں۔ اس میں کچھ سرٹن ایکسیپشنز بھی ہیں کہ اگر نیچے ہائی کورٹ نے سنگل جج نے سنا ہو تو اس کو 2 ممبرز بھی سن سکتے ہیں، یا لیو ٹو اپیل سٹیج بھی آئے اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر صرف 3 یا 3 سے زیادہ ممبرز کا لکھا ہوا ہے، نہ کسی جگہ لارجر بینچ کا لکھا ہوا ہے، نہ فل کورٹ کا لکھا ہوا ہے، جو آج کل یہ بات چل رہی ہے فل کورٹ کی۔
دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کوئی قدغن نہیں ہے کہ 4 ممبرز یا 6 ممبرز یا 8 ممبرز نہیں بیٹھ سکتے. سپریم کورٹ کی پریکٹس بھی یہ رہی ہے کہ 3 سے زیادہ 4 بھی بیٹھے ہیں, 5 بھی بیٹھے ہیں, 7 بھی بیٹھے ہیں اور 17 ججز بھی اس کے اوپر بیٹھے ہیں. اگر کیونکہ اس سچویشن کے اندر یہ ہے کہ جب 9 ممبرز بیٹھے ان میں سے 2 نے ڈائسنٹنگ ویو دیا, 2 ممبرز جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ریسکیو کیا, تو 5 ممبرز بینچ جو ہے وہ ایک ریکانسٹیٹیوٹ ہوا. اس 5 ممبرز بینچ نے ایک ججمنٹ دی جب 2-3 کی میجورٹی کے ساتھ آئی, اس کو ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امپلیمنٹ کیا اور ایک ڈیٹ دے دی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کوشچن اس وقت صرف اتنا ہی ہے کہ کیا جو ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 30 اپریل سے 8 اکتوبر تک, اس کی کیا ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے. اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا جو ہمارے اداروں نے ان کو ایک اپنا ایکسپلینیشن دی ہے ریگارڈنگ فنڈنگ اور مین پاور, اس کو کس حد تک جو ہے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا جو بنیادی چیز تھی وہ تو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب 5 ممبرز آئے اس کے اوپر پھر ایک ہیئرنگ آئی اور اس ہیئرنگ کے اندر جو ہے وہ ایک احسان صاحب, تو کیا آج پھر کوئی ڈرامائی صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج ہوا ہے نا اس طرح جی کہ آپ دیکھیں کہ 5 ممبرز میں سے ایک ممبر نے اپنے آپ کو ریسکیو کیا اور انہوں نے اس بنیاد پہ کیا کہ رات ایک اور ہمارے سینئر موسٹ جج انہوں نے ایک ججمنٹ دی کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جتنی دیر تک 184(3) کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا فردر وہ موٹو پروسیڈنگز نہیں ہونی چاہیے. اور جو آج جج صاحب جس پروسیڈنگ سے آج انہوں نے اپنے آپ کو سپریٹ کیا ہے وہ ان کے بھی سگنیچر جو تھے وہ اس ججمنٹ کو انہوں نے کہا کہ جتنی دیر تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ ججمنٹ آئی ہوئی ہے تو میں اس ججمنٹ کے مطابق جو ہے نہیں بیٹھنا چاہتا. اب یہ ہے کہ فوراً پھر آپ دیکھیں کہ آج بینچ جو ہے اس نے کام چھوڑا اور واپس گئے اور پھر 3-3.5 گھنٹے کے بعد ایک جو شارٹ سا آرڈر جو کنوے کیا گیا کورٹ ایسوسیٹ کی طرف سے کہ جی کل یہ کیس اس بینچ کے سامنے 11:30 بجے فکس ہوگا. تو پھر کیا صورتحال ہوگی وہ تو پتہ چل ہی جائے گا. تو احسان صاحب, جسٹس امین الدین کے بعد 4 رکنی بینچ ہی رہ جاتا ہے جن میں سے 3 ججز کا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے واضح موقف ہے, جبکہ جو جسٹس مندوخیل ہیں وہ اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں. ایسے میں آپ کس قسم کے فیصلے کی امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو مندوخیل صاحب کا بھی فیصلہ تھا وہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف کمپیٹنسی ریگارڈنگ سو موٹو تھا. اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں آیا کہ جی 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے جی. تو اب جو بات کل آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر یہ آیا ہے کہ کل پھر ہم ایک کوئی ڈرامیٹک سچویشن اس چیز کے اندر دیکھیں اور جس طرح کی آج پروسیڈنگز آئی ہے. لیکن ہمارا سپریم کورٹ جو ہے بڑا ایک ریسپیکٹیبل انسٹیٹیوشن ہے, اس کی جو ہے رسپیکٹ قائم رہنی چاہیے اور جتنے بھی سارے معاملات ہیں اس کو اس طرح جو ہے وہ پبلک کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوسچن مارک ہو. چونکہ بنیادی طور پہ ہم اپنے پولیٹیکل کوسچنز کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر اور اس وجہ سے ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس بھی آ رہا ہے. اور ہماری پولیٹیکل کرائسس کے حوالے سے جانوں گی کہ سیاسی جماعتیں جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بار بار یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے, تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ فل کورٹ بنا لیا جائے تاکہ کسی کو بھی اعتراض کا موقع نہ ملے؟ دیکھیں اس کیس کے اندر بڑی ایکسیپشنل سچویشن ہے. وہ یہ ہے کہ فل کورٹ اس وقت بنتا ہے کہ جب ایک میٹر آپ کے پاس آئے اور آپ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہو یا ابھی آپ کو اس کے اوپر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی کہ چیف صاحب کے پاس ایک میٹر آیا, انہوں نے 3 ممبرز بینچ کے سامنے رکھا یا انہوں نے کہا کہ میں اس کو فل کورٹ کے جتنے اویلیبل ججز ہیں. اب ہمارے ملک کے اندر اس وقت 3 ججز کی اسٹرینتھ جو ہے وہ شارٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 اور 14 چیف ڈال کے ہمارے ملک کے اندر چیف جسٹس کو شامل کر کے 14 لوگ ہیں جی. اب دوسرا جو اس کے اندر ایسپیکٹ جو آئے گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ 10 لوگ جو ہیں انہوں نے اس ممبرز جو ہمارے سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا ہوا ہے. دیکھیں 9 وہ تھے جو پہلے اس پروسیڈنگز کے اندر آئے اور اسی کی کنٹینیوشن کے اندر اب یہ دوسری پروسیڈنگ ہے جو کسی حد تک امپلیمنٹیشن والی سائڈ ہے, اس میں سے ایک اور جج صاحب جو آگے. اب 10 لوگ جب اپنی اوپینین اب اس کے اوپر دے چکے ہیں تو اب اس کے اوپر فردر جو ہے وہ صرف 4 جج جو ہیں وہ اس کے اندر رہ گئے ہیں کہ جو ابھی تک اس پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بنے. تو اب اس کے اوپر فل کورٹ والی بات جو ہے وہ جب ڈیسیژن آ چکا ہے اس کے اندر 10 ججز نے اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا ہوا ہے, تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے
اس کی جو اپروپریٹ اسٹیج اس وقت نہیں ہے. ہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پارلیمنٹ نے 191 کے اندر لیجسلیشن کی ہے وہ انٹرنل معاملہ چونکہ سپریم کورٹ کا تھا, ان کے اندر ایک کوشچن آئے گا لیجسلیٹو کمپیٹنسی کا, تو اگر چیف جسٹس صاحب کے لیے مناسب یہی ہوگا کہ وہ پروسیڈنگ جو ہے جو ڈیل بھی سو موٹو کو اور اس کی پاور کو کرتی ہے اپیل کو, اگر اس کو فل کورٹ کے اندر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ احسان کھوکھر صاحب, ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کا. بینچ کا ٹوٹنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آل از ناٹ ویل. وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل, کہا عدالت میں جو دراڑ نظر آ رہی ہے وہ دور ہونی چاہیے. سپریم کورٹ خود کو سیاست کی دلدل سے محفوظ رکھے, انصاف کے پلڑے برابر کیے جائیں. کیا ثاقب نثار اور کھوسا نے پلڑے برابر رکھے تھے؟ آئین توڑنے پر صدر اور سابق ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مذاکرات کرنے ہیں تو تمام سٹیک ہولڈر شامل ہیں. سپریم کورٹ کے اندر سے توانا آوازیں آئی ہیں کہ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا کہنا ہے چیف جسٹس سے فل کورٹ بنانے کی درخواست کی ہے تاکہ معاملہ حل ہو. نمائندہ 24 نیوز اویس کیانی سے خصوصی گفتگو میں خرم دستگیر نے واضح کیا کہ صدر نے عدالتی اصلاحات بل میں رکاوٹ ڈالی تو پارلیمنٹ کو طاقت کے استعمال کا اختیار ہے. نواز شریف کے ساتھ کی گئی ناانصافی کا عدالت کے پاس درست کرنے کا موقع ہے. اس قانون کے بعد نواز شریف اپیل کا اپنا قانونی حق استعمال کریں گے. زمان پاک میں بجلی چوری کا معاملہ لیسکو نے اٹھایا ہے. بجلی چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے رہے؟ توانا آوازیں جسٹس صاحب ہے کہ وہ اس معاملے میں شفافیت لے کر اور فل کورٹ کو بٹھائیں تاکہ فیصلہ جیسے سو موٹو کا معاملہ ہے اس کو فل کورٹ اپنی مکمل کریں. اگر صدر کی طرف سے رکاوٹ آئے گی تو پارلیمان موجود ہے وہ اپنی شفافیت کا دوبارہ استعمال کریں گے. کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اس کو درست کرنے کا موقع عدالت کے پاس ہے. لہٰذا جو ان کو قانونی اگر حق حاصل ہوتا ہے اس لیجسلیشن تو مجھے یہ توقع ہے اور پارٹی کی پوری مطالبہ ہے کہ وہ اس قانونی ذریعے کو استعمال کریں. مجھے امید ہے کہ انصافی ہوئی کورٹ کا 17 عدالت اس کو درست کرے گی اور ان کے جو حق ہے پاکستان سیاست میں حصہ لینے کا پارٹی کی قیادت کرنے وہ حق میں واپس مذاکرات کے لیے ایک دوسرے کا احترام, مہذب زبان اور کھلا ذہن تینوں پی ٹی آئی کے پاس تشمول چیئرمین لیسکو نے خود کیا ہے کہ کمیشن میں وہاں جا کر اس جگہ کی تفتیش ہے اس کی اجازت دی. تو ہمارا تو ایران کا سب ان سے ایک ہی سوال ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں کیا, چوری نہیں کی تلاشی کیوں نہیں. بات کرتے ہیں موسم کی. ملک کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. طوفانی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا. پہاڑوں پر برف باری. موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, کشمیر, گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے. تفصیلات اس رپورٹ. ملک کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. طوفانی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا. پہاڑوں پر برف باری. پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بادل خوب برسے. اوکاڑا, پاک پتن, جیلوں, میاں چنو, چشتیاں میں جل تھلیک ہو گیا. مانا والا, تاندلیا والا, ننکانہ صاحب میں بھی موسلادھار بارش. جاتی سردی لوٹ آئی. بہاول نگر, چوبارہ, ہارون آباد, آل آباد, خوجرہ شاموکی میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. سندھ کے مختلف علاقے بھی بھیگ گئے. حیدرآباد اور ٹھٹھا میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی. خیبر پختونخوا میں بھی بادل برس گئے. آزاد کشمیر, راولاکوٹ شہر اور نواحی علاقوں میں ہلکی بارش. گنگا چوٹی اور دیگر پہاڑوں پر برف باری, جبکہ ملکہ کوثر مری میں بھی بارش شروع ہو گئی. ٹھنڈی ہواؤں اور بارش سے موسم سرد ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, کشمیر, گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع. بوندا باندی اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی سامنے آئی ہے. موسم خوشگوار ہوتے ہی لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی کمی ہو گئی. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 99 ریکارڈ. مزید سمرہ فاطمہ سے جانتے ہیں. سمرہ, آگاہ کیجئے.
کہ موسم کے تیور جو ہیں وہ پل پل بدل رہے ہیں. دن بھر کی گرمی اور سورج کے جلوے بکھیرنے کے بعد اب جو ہے شہر میں بوندا بادی ہونے اور ٹھنڈی ہوا چلنے سے جو ہے شہر کا موسم جو ہے وہ حسین اور دل فریب ہو گیا ہے. اگر بات کر لی جائے تو دن کے اوقات میں اور دوپہر میں جو ہے شہر میں شدید گرمی محسوس کی جاتی ہے, لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم جو ہے وہ قدرے بہتر ہو جاتا ہے. ابھی بھی اگر بات کی جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے, ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈی اور تیز ہوا چلنے سے شہر کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات نے آج اور کل شہر میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ظاہر کیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آنے والے ہفتے میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل اسی طرح سے جاری رہے گا اور بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں. موسم جو ہے وہ شہر کا قدرے حسین اور دل فریب ہے اور شہری جو ہیں موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے ڈفرینٹ خوابوں کا اور آئس کریم پارلرز کا بھی رخ کیا ہے تاکہ جو موسم ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے وہ انجوائے کر سکیں. بھارت اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیج سکتا تو ہم کیسے بھارت جائیں؟ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے پوزیشن واضح کر دی. پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ کے لیے مقام کے تعین پر بات چیت جاری ہے. بھارت کا یہ موقف ہے کہ ایشیا کپ نیوٹرل مقام پر ہونا چاہیے, جبکہ ہم نے تجویز دی کہ پاکستان اپنے میچز پاکستان میں کھیلے اور بھارت والے نیوٹرل مقام پر ہوں. ایشیا کپ کی ہماری ان سے گفتگو جاری ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا کا موقف تو یہی تھا کہ وہ یہاں نہیں کھیلیں گے اور ایشیا کپ سارے کا سارا کسی نیوٹرل وینیو پہ ہونا چاہیے. ہم نے جا کے وہاں یہ آرگیومنٹ دی کہ دیکھیے یہ مسئلہ ہے, اگر آپ پاکستان میں نہیں کھیل سکتے تو پھر ہمارے پبلک بھی ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ انڈیا جا کے کیوں کھیلتے ہیں. تو یہ اگر آپ کے لیے سیاسی مسئلہ ہے تو ہمارے لیے بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے کوئی ایسی سولوشن ڈھونڈنی چاہیے جہاں کوئی نہ کوئی فارورڈ موومنٹ ہو. تو انہوں نے کہا جی اور تو کوئی آپشن نہیں. ہم نے کہا نہیں, آپشن ہے. پاکستان والے میچز سارے پاکستان میں کھیل لیے جائیں اور جو انڈیا کے میچز ہیں وہ نیوٹرل وینیو پہ کھیل لیتے ہیں. ایک ہائیبریڈ قسم کا سلسلہ شروع کرنا ہے. ریزسٹنس بہت تھی مگر آخر میں ہم نے ان کو کہ آپ ہائیبریڈ سسٹم بنا لیں. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے انگلش کاؤنٹی ناٹنگم شائر سے معاہدہ کر لیا. رواں سیزن T20 بلاسٹ میں صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے. ناٹنگم شائر کاؤنٹی کے ہیڈ کوچ نے بتایا کہ ٹیم گزشتہ سال ابتدائی راؤنڈ میں ہی ہار کر باہر ہو گئی تھی. اب شاہین آفریدی کے آنے سے جیت کا امکان روشن ہے. شاہین آفریدی نے بھی جارح مزاج بلے باز کولن منرو کی ٹیم کے ساتھ معاہدے کو بہترین تجربہ قرار دیا ہے.